الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، استغفر اللہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ کر لیں، یا ایہا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہم نے پکی توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی اب گناہوں کا دروازہ بند ہو گیا، اور جو گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کرنے سے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر رزق کی کثرت چاہتے ہو، فراوانی چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو بھی استغفار کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے درجات بلند کر دے تو پھر بھی استغفار ہی کرنا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو پھر بھی استغفار کرنا ہے۔ دونوں جہان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بھی استغفار کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، یا پھر مجھ پر سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میرے پہ حالات ہیں، میں ہر پیر و فقیر کے پاس گیا ہوں، ہر عالم کے پاس گیا ہوں، میری مشکل حل نہیں ہو رہی، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھول دے گا جس کا تو نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے دو نام، یا تواب یا رحیم، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی تکلیف میں، یا تواب یا رحیم، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے ادنا امتی کے لیے لازم ہے۔ اللہ والو، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ رب العزت رزق عطا فرمائے گا، اور جب رزق ہوگا تو عزت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، صحت بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، منصب بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور جو ہم نے مانگا نہیں ہوگا اللہ رب العزت وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ والو، یہ جو ذکر کرے گا، جو اللہ رب العزت نے خود تلقین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تمام انبیاء اکرام کو تلقین کیا، یہ ذکر یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم۔ اللہ والو، یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ 7 دن اگر آپ یہ ذکر کر لیتے ہیں تو ہر قسم کی بندشیں، اگر جادو واقع ہی آپ پر ہے، آپ کو کوئی وہم نہیں ہے، تو اللہ والو، جادو تو کیا، جادوگر بھی فنا ہو جائے گا۔ اللہ اس بات پر بھی اتنا راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے کہ گناہ صرف میں ہی معاف کر سکتا ہوں۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یا تواب یا تواب یا تواب، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی مسرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وحی نازل کی، اے داؤد، جب مجھے پیٹھ کر کے دوڑے جا رہے ہیں، میرے نافرمان ہیں، کاش ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، میں ان کی توبہ کا کتنا مشتاق ہوں، تو یہ میری محبت میں پگھلنے لگیں گے۔ اے داؤد، جب میری نافرمانوں سے اتنی محبت ہے تو اندازہ لگاؤ جو میری مان کے چلتے ہیں ان سے میں کتنا پیار کرتا ہوں گا۔ اب اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ پھر آپ کا دل بولے گا، زبان نہیں، دل بولے گا، یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم۔ معاملات و حالات تب سیدھے ہوں گے جب اندر سے نکلے گا، دل سے نکلے گا، یا تواب یا تواب۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام
सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन हैं? बाप बेटा। एक रवायत में आता है कि 32 साल की जुदाई के बाद मिलाप हुआ, और एक दूसरी रवायत में आता है कि 40 साल की जुदाई के बाद मिलाप हुआ। जुदाई 32 साल की थी या जुदाई 40 साल की थी। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो दोनों बाप बेटे ने जब एक दूसरे को गले लगाया, इतनी मोहब्बत के साथ दोनों गश खाकर गिर पड़े। इधर हज़रत जिब्राइल अमीन हैरान व परेशान हैं ये मामलात देख के। ए अल्लाह, बंदा बंदे से इतनी मोहब्बत करता है। अब हज़रत यूसुफ उठे, इधर से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उठे, फिर गले लगे, फिर गश पड़ा, फिर दोनों बेहोश हो गए। अब जिब्राइल अमीन और भी हैरत ज़दा हो गए। फिर याकूब उठे, फिर यूसुफ उठे, फिर गले लगे, फिर गश खाकर गिरे और बेहोश हो गए। अब जिब्राइल अमीन से रहा ना गया तो रब की बारगाह में अर्ज़ की, सोनिया क्या ये भी मुमकिन है कि बंदा बंदे से इतना प्यार करे? तो मेरे रब का अर्श हिल गया, दरियाए रहमत जोश में आ गई। तो मेरे रब ने जिब्राइल को आवाज़ दी, ए जिब्राइल, तू याकूब और यूसुफ की मोहब्बत पर हैरत ज़दा है, तो फिर सुन, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, जितनी याकूब यूसुफ से मोहब्बत करता है, मैं उससे 70 गुना ज़्यादा अपने नाफरमान बंदे से मोहब्बत करता हूँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालो, है कोई कायनात में इतनी मोहब्बत करने वाला, कोई कायनात में ऐसी लाडियाँ करने वाला, कोई ऐसा कायनात में गले लगाने वाला, कोई ऐसी रजू को कबूल करने वाला? आज भी सगी माँ के सामने कोई कसूर हो जाए तो माँ उज़र कबूल नहीं करती। दफ्तर में कोई गलती हो जाए तो अफसर उज़र कबूल नहीं करता। मेरा रब कहता है कि तू जितनी भी खताएँ कर, ज़मीनों आसमान के खला भर दे, बस एक बार आकर कह दे, ए अल्लाह, गलती हो गई है, माफ़ कर दे। हालांकि तूने जानबूझ के गुनाह किए हैं, तूने जानते हुए मेरी नाफरमानी की है, बस तू जानते हुए मेरे सामने ड्रामा कर दे, तू मकर कर मेरे सामने, तू उज़र कर मेरे सामने। ए अल्लाह, गलती हो गई है। आज का मुसलमान ज़िना करता है, क्या उसे मालूम नहीं है? रिश्वत खाता है, क्या उसे मालूम नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नहीं, बस तू मेरे सामने मुकर जा। ए अल्लाह, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। तो कह के, अल्लाह, शैतान के और नफ्स के गलबे की वजह से गलती हो गई है, तो कोई भी उज़र कर दे। मैंने अपने नबी को हुक्म दिया है कि उज़र कबूल कर, चाहे फिर कोई झूठा ही उज़र क्यों ना करे। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। एक अमल तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी किस्म का कोई मसला है, परेशानी है, जादू है, टोना है, काली नज़र है, नज़र बद है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, आराम नहीं आता। किसी को बवासीर का मसला हो, कैंसर का मसला हो, शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, औलाद की नाफरमानी का मसला हो, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े का मसला हो, बिलखसूस रिज़्क़ की बंदिश हो और रिश्तों की बंदिश हो, बच्चे और बच्चियों के रिश्ते ना हो रहे हों या होते हों और टूट जाते हों, अल्लाह वालों, इन दो मसलों के लिए लोग इतने परेशान हैं कि हद है। इसलिए मैंने 3 बार कहा है बिलखसूस, ताकि आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो। किसी भी किस्म का मसला हो, आपने कोई पीरो फ़कीर नहीं छोड़ा, कोई आमिल नहीं छोड़ा, कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई तावीज़ धागा नहीं छोड़ा। आप कहते हैं कि हर दर पे गया हूँ, मेरे लिए हर दर बंद हो गया है, मुझे कहीं से भी खबर नहीं पड़ी, मुझे कहीं से भी खैर नहीं पड़ी। तो मैं आपको कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन 2 नामों को तो आज़मा के देख लो, या तव्वाबु या रहीमु, या तव्वाबु या रहीमु। मैंने पहले भी कहा है कि तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत के वो दरवाज़े खुलेंगे जिसका तूने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अब ये पढ़ने का तरीका सुन लें कि इसको पढ़ना कैसे है। आपने 12 दिन के अंदर अंदर 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है, या तवाबु या रहीमु, या तवाबु या रहीमु, या तवाबु या रहीमु। ये अब आपने काउंट कर लेना है कितनी तादाद रोज़ाना की बनती है। 12 दिन के अंदर आपने 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है।
اللہ والو، اگر سکھ ہے تو تب بھی اس عمل کو کرو تاکہ وہ سکھ آپ کی نسلوں کو منتقل ہو، وہ صحت، وہ خوشحالی، وہ رزق، وہ عزت، وہ شہرت، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے بچوں کو بھی دے۔ اور جب یہ ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ آگے بھی منتقل کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی چلا دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ذرا توجہ میری طرف کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی تو بڑی لازوال قسم کی سلطنت تھی، بے مثال قسم کی سلطنت۔ 50 سال جب گزر گئے سلطنت کو چلاتے ہوئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ توجہ میری طرف ہے میرے بہن بھائیوں کی، رونا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، یا اللہ اس سلطنت کو واپس لے لے، یا اللہ اس سلطنت کو واپس لے لے۔ کوئی مائی کا لال ہے جو دکان یا مکان واپس کر دے، کوئی گاڑی واپس کر دے؟ نہیں، ہم تو کسی کو سائیکل کا ٹائر بھی واپس نہ کریں، وہ کیا واپس کر رہے ہیں؟ سلطنت۔ اور سلطنت بھی کیسی؟ ہوا پہ بھی حکومت، خاک پہ بھی حکومت، جن و انس پہ بھی حکومت، پرندوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت۔ حکومت تو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اسے واپس لے لے، یا اللہ اس حکومت کو واپس لے لے، اس سلطنت کو واپس لے لے، یا اللہ جو مزہ تیرے ساتھ تنہائی میں براز و نیاز کرنے میں ہے وہ حکومت کر کے نہیں آتا۔ اے اللہ میں حکومت کے امور و معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا تیرے ساتھ دو باتیں کرنے کا۔ اے اللہ یہ سلطنت کسی اور کو دے دے۔ 50 سال اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ حکومت واپس لے لے۔ تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب رب نے دنیا دے کے حضرت سلیمان کی 50 سال کی دعاؤں کے باوجود واپس نہیں لی تو کیا وہ رب تجھے ایمان دے کے واپس لے لے گا؟ اللہ والو، کریم کہتے ہیں اس کو جو بن مانگے دے اور دینے کے بعد واپس نہ لے۔ تو اللہ والو اپنی نسلوں کی حیاتی مانگو، اپنی نسلوں کی خوشحالی مانگو، اپنی نسلوں کے لیے خیر مانگو، ان کے لیے رحمت مانگو، چلتے پھرتے یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو۔ مسائل کے حوالے سے میں نے ایک طریقہ عرض کیا ہے، 12 دن کے اندر 1.25 لاکھ مکمل کرنا ہے۔ اللہ والو اس عمل میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وضو کی پابندی ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی پابندی ہے، نہ سفید لباس کی پابندی ہے، نہ دن اور رات کی پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے کرو، بیٹھ کر، لیٹ کر، وضو کے ساتھ، بے وضو، خوشبو لگا کے، تیری مرضی ہے اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ اگر تجھے اپنے رب کے ساتھ پیار ہے، عشق ہے، تو وضو بھی کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا، قبلہ رخ بھی بیٹھے گا اور راتوں کو بھی رو رو کے مچل مچل کے پکارے گا، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو۔ اور اگر اللہ سے عشق نہیں ہے تو پھر بغیر وضو کے بھی پڑھ لے، تیرا کام ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا، کاروبار چل جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے چاہو ویسے کرو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ کو کہا ہے من کان للہ لہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ والو مانگنے کا ڈھنگ سیکھو، تمہیں مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑو، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ رات کو اٹھو، خوشبو لگاؤ، مصلی بچھاؤ، رو رو کے، گڑ گڑا کے، جھوم جھوم کے مانگ، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ
اور اللہ سے مانگ اور کہہ کہ اے اللہ بتا تو نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اگر نہیں معاف کرنا تو وہ در بتا جہاں معافی ملتی ہے، میں وہاں چلی جاؤں۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے معاف کرنا ہے، تو تواب ہے، تو رحیم ہے، تو ہی مجھے معاف کرے گا۔ اگر نہیں معاف کرتا تو بتا وہ در جس در پہ معافی ملتی ہے، میں وہاں چلی جاتی ہوں۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ اللہ والو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اے اللہ کیا تو نے میری بیماری نہیں ختم کرنی، میری بندش نہیں توڑنی، جادو ختم نہیں کرنا، میری اولاد نافرمان ہے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، تو پھر یہ مسلح پڑا ہے اور مجھے بتا کہ میں کس کے در پہ جاؤں، کس سے معافی مانگوں۔ اللہ والو اس ذکر کے ہوتے ہوئے کسی اور ذکر کی آپ کو پوری زندگی ضرورت نہیں ہے سوائے درود پاک کے۔ اگر آپ نے یہ ذکر کر لیا، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر و فقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 12 دن کے اندر اندر آپ نے 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور جو مصیبتیں جو پریشانیاں آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ اللہ والو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تعویذ دھاگے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پرانے سے پرانا جادو ہو، پرانے سے پرانی بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، تو اللہ والو ایک بار اس کو 12 دن کا عمل کر کے دیکھ لو، ایسی خیر پڑے گی، ایسی رحمت رب کی آئے گی کہ پوری دنیا آپ کو دیکھے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی برکت سے اللہ نے اتنی رحمت فرما دی ہے۔ اللہ والو ہر بات آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اب دوبارہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔